کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ گر ملتا نہیں درے محبوب سبحانی مجھے، قیامت تک کوستی رہتی پیشانی مجھے۔ جہنم جلتے جلتے کبھی ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے ایک شخص روتا ہوا گزرا، تو میرے غوث نے فرمایا روتا کیوں ہے، کیا پریشانی ہے جس نے تجھ کو رلا دیا؟ تو رو کر کہنے لگا سرکار میں کپڑے کا کاریگر ہوں، میں کپڑا بنایا کرتا ہوں۔ ایک روز بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اتنا قیمتی ایک کپڑا تیار کرو کہ جس کو میرے سوا کوئی دوسرا نہ پہن سکے، اتنا قیمتی ایک لباس تیار کیا جائے جس کو میرے سوا کوئی خرید نہ سکے۔ کہتا ہے میں نے اپنی ساری دولت ایک کپڑے کو تیار کرنے میں لگا دی، میں نے اپنا سارا پیسہ جو میرے پاس اکٹھا ہوا تھا میں نے سب ایک کپڑے کو تیار کرنے میں لگا دیا۔ آج جب وہ کپڑا تیار ہو گیا اور میں بادشاہ کے پاس لے کر پہنچا تو اس بادشاہ نے اس کپڑے کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بادشاہ اس کو خریدتا نہیں، بتاؤ اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں کہ بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکوں۔ میں نے تو اس امید کے ساتھ کہ بادشاہ کے لیے قیمتی کپڑا تیار کیا ہے، مجھے اس کا پیسہ ملے گا، میں اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کروں گا، مجھے خوش ہو کر بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ میں نے تو یہ امیدیں لگائی تھیں، لیکن بادشاہ نے خریدنے سے ہی انکار کر دیا، اس کی اصل قیمت دینے سے ہی انکار کر دیا۔ اب میرے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ میں ان کو کھلاؤں تو کیا کھلاؤں؟ چونکہ میرے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، ساری دولت تو میں نے اس میں لگا دی۔ قربان جاؤ سرکار غوث اعظم پر۔ میرے غوث نے فرمایا بتا تیرے کپڑے کی قیمت کیا ہے، بتا تیرے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا میرے کپڑے کی قیمت یہ ہے کہ اس کو زمین پر بچھا دیا جائے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر اس پر سونے کے سکے بچھا دیے جائیں، بس وہی اس کی قیمت ہے۔ میرے غوث نے فرمایا اپنے خادموں کو حکم دیا لاؤ اور سونے کے سکے اس کے کپڑوں پر بچھاؤ، جس کو بادشاہ وقت نہیں خرید سکتا اس کو نبی کا غلام عبد القادر جیلانی خرید سکتا ہے، اس کو نبی کا غلام عبد القادر جیلانی خرید سکتا ہے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے کہ بادشاہ وقت کے پاس وہ دولت نہیں جو دولت رب نے اپنے میرے غوث کو عطا فرمائی ہے، جو دولت رب نے اپنے محبوب کے محبوب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی ہے۔ پھر میرے غوث نے حکم دیا خادموں کو جاؤ درجی کے پاس لے کر جاؤ، اس کو تیار کرایا جائے۔ خادموں نے وہ کپڑا درجی کے پاس تک پہنچایا اور جب لباس تیار ہو چکا تو خبر آتی ہے غوث اعظم کے دربار میں کہ آپ نے جو قیمتی کپڑا بھیجا تھا اس میں اتنا کپڑا کم پڑ گیا ہے کہ ایک آستین پوری نہیں ہوتی، یعنی ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے خادم نے آ کر کہا تھا سرکار کپڑا کم پڑ گیا ہے ایک آستین کا۔ میرے غوث نے کہا جاؤ درجی سے کہہ دینا کہ ٹاٹ کی آستین لگا دے۔ خادموں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا تھا سرکار اتنا قیمتی لباس ہے جس کو بادشاہ وقت نہ پہن سکے، آپ اس پر ٹاٹ کا جوڑ لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ اس پر ٹاٹ کی آستین لگانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے اس قیمتی لباس کو اس لیے خریدا تھا تاکہ بادشاہ کا غرور ٹوٹ جائے کہ جس کپڑے کو بادشاہ وقت نہیں خرید سکتا ہے اس کو نبی کا غلام عبد القادر جیلانی خرید سکتا ہے۔ اور ٹاٹ کی آستین لگانے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے غریبوں کا درد یاد رہے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے کہ قیمتی لباس پہننے پر آئے تو اتنا کہ بادشاہ نہ پہن سکے، اور غریبوں کی بات آئے تو اتنے قیمتی لباس پہ ٹاٹ کی آستین لگوا دیں تاکہ غریبوں کا درد یاد رہے۔ آج ہم اور آپ غوث اعظم کے نام پر 11ویں شریف کے موقع پر لاکھوں روپے کا خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی غریبوں کا خیال نہیں آتا، کبھی دیکھتے نہیں پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سوتا۔ میرے عزیزوں